تو آج ہم جو ہے باپ کی محبت کے بارے میں سیکھیں گے۔ باپ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے سائے میں اولاد جو ہے وہ راج کرتی ہے، اور کسی مصنف نے لکھا ہے، اور ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کہ ماں جو ہے، کہتے ماں جو ہے اپنے بچے کو 9 مہینے تک پالتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے اپنی پیٹ کے اندر، لیکن باپ ایک ایسی ہستی ہے جو ساری زندگی ان کو پالتا ہے۔ اور یہ بڑی اچھی کوٹیشن تھی، اور میں نے اس پر بڑا غور کیا کہ واقعی یہ بات جو ہے حقیقت پر جو ہے وہ مبنی ہے کہ باپ کی محبت جو ہے وہ کیا ہے، تو جو ساری زندگی اپنے بچوں کو جو ہے وہ پالتا ہے۔ اور پھر باپ کی جو موجودگی ہے وہ سورج کی مانند ہوتی ہے، سورج کی مانند۔ سورج اگر گرم نہ ہو تو پھر کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر سورج نہ ہو تو اندھیرا جو ہے وہ چھا جاتا ہے۔ تو باپ کو جو ہے وہ سورج کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے کہ باپ کا غصے میں بھی آتا ہے اور گرم مزاج بھی ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر سورج گرم نہ ہو تو کیا ہو جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو باپ کی موجودگی جو ہے، غیر موجودگی، وہ گھر کے اندر ایسی جیسے اندھیرا ہے۔ تو باپ کی محبت جو ہے اس پر ہم نے غور کرنا ہے، اور بعض کا ہم جب باپ کو دیکھتے ہیں تو باپ اردو زبان کا لفظ ہے، اور یہ 3 لفظوں سے بنا ہے باپ۔ بے جب ہم دیکھتے ہیں بے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ برکت اور بزرگی والا۔ یہ سب سے بڑا شرف خدا نے باپ کو دیا ہے۔ باپ 3 لفظوں سے، بے، الف اور پے، یہ 3 لفظ جب ہم جوڑتے ہیں تو لفظ بن جاتا ہے باپ۔ تو بے سے کیا ہے، برکت اور بزرگی والا، جس کے وسیلہ سے گھر کے اندر برکت رہتی ہے۔ اس لیے خدا نے جو ہے اس کو جو ہے وہ برکت سے نوازا ہے۔ پھر الف سے ہم دیکھتے ہیں، الف سے وہ ہے اساس اور آبیاری والا۔ پے سے ہم دیکھتے ہیں پیار کرنے والا، اور لفظ بن جاتا ہے باپ، جو برکت جس کے وسیلہ سے ہے، بزرگی جس کے وسیلہ سے ہے، اور اساس جس کے وسیلہ سے ہے، اور پیار جو ہے وہ جس کے وسیلہ سے ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لفظ باپ بنتا ہے۔ باپ کی ڈیفینیشن کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ پھر ایک لفظ ہم والد بھی کہتے ہیں، والد، اور والد جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ 4 لفظوں سے مل کر بنتا ہے۔ واو سے وفا والا، باپ جو ہے یہ وفا کرنے والا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ یہ وفا کرتا ہے۔ اور پھر الف سے بنتا ہے اعلیٰ مقام والا، جس کا ایک مقام ہی منفرد ہے، اور الف سے کیا ہے، اعلیٰ مقام والا۔ لام سے ہے لطف و کرم والا، جس کے وسیلہ سے گھر کے بچے جو لطف انجوائے کرتے ہیں، باپ کے سر پر ویش و عشرت کا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر دال سے ہے دنائی اور دستگیری والا۔ ان 4 لفظوں سے مل کر والد بنتا ہے۔ تو پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ باپ کی محبت جو ہے وہ یہاں پر ہمیں عجیب جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ باپ جو ہے خدا کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا وجود کس کا تھا، باپ کا تھا۔ خدا نے جب آدم کو تخلیق کیا، اور آدم جو ہے تمام زندوں کا باپ کہلایا، اس کے بعد حوا کو تخلیق کیا جو زندوں کی ماں کہلائی، تو دنیا میں بھی سب سے پہلے جو وجود تھا وہ باپ کا تھا۔ باپ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے آئے، اور آج جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ برکت ہے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ باپ کی مار برداشت کرو تاکہ دنیا کی مار سے بچ سکو۔ اور اکثر ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، اپنا کو مارے گا مارو تو نہیں کسی نے کو مارا دے گا۔ ہم اکثر یہ پنجابی میں
جو ہے یہ الفاظ بیان کرتے ہیں کہ اگر اپنا تنبیہ کر لے گا، اپنا مان لے گا تو باہر سے پھر مار کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہی جو ہے یہاں پر ہے کہ باپ کی مار برداشت کرو تاکہ دنیا کی مار سے بچ سکو۔ آج تو باہر لوگ مار کھاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اگر گھر سے مار پڑی ہو تو پھر باہر مار کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یہی ہماری تربیت ہے، یہی تنبیہ کی جاتی ہے تاکہ اولاد جو ہے وہ بابرکت ہو سکے۔ اور باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ کہتے ہیں باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور بھی ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون پسینے سے چلاتا ہے، جو ساری زندگی اس گاڑی کو جو وہ چلاتا ہے۔ اور کہتے ہیں اگر ماں جنت ہے تو باپ جنت کا مین دروازہ ہے، یعنی کہ دونوں کو خدا نے ایکول بلیسنگ دی ہے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر مدر ڈے منایا جاتا ہے، یا بہت سارے لوگ اشعار بیان کرتے ہیں، یا بہت ساری تھوٹ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں ماں کے حوالے سے، لیکن اکثر باپ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بہت کام جو ہے وہ سننے میں نظر آتا ہے۔ لیکن جب ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری باتیں تو خدا نے ایکول درجہ دیا ہے۔ خدا نے تو دونوں کو بلیس کیا، دونوں ایک پلر ہیں گھر کے، اور ایک پلر گر جائے تو پھر عمارت جو ہے وہ بالکل ڈاواڈول ہو جاتی ہے۔ تو دونوں پلر کا رہنا جو ہے بڑا ضروری ہے۔ اب ایک پلر جب گر جاتا ہے تو اس کے بعد ایک پلر نے پوری بلڈنگ کو سنبھالا ہوتا ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس بلڈنگ کو سنبھالنا، کیونکہ ایک پلر ہے۔ لیکن جب دو پلر ہیں تو پھر گھر جو ہے مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے، بلڈنگ جو ہے مضبوط ہے۔ اور کہتے ہیں کہ باپ سے بہتر کوئی غم خوار نہیں ہے، باپ سے بہتر کوئی درد مند نہیں ہے، باپ سے بہتر کوئی ہمدرد نہیں ہے، باپ سے بہتر کوئی استاد نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جو خود سے زیادہ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ ساری زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی باپ جو ہے وہ بڑی مشکلات کے ساتھ جو اپنی زندگی پر اپنے آپ کو وہ مار دیتا ہے اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے، اپنے بچوں کو آگے لانے کے لیے، اپنے بچوں کو جو ہے وہ خوشحال دیکھنے کے لیے وہ اپنی کیئر نہیں کرتا، اپنی فکر نہیں کرتا۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے اچھے نظر آئیں، میرے بچے اچھے کھائیں، اچھا پہنیں، لیکن جو اپنے آپ کو اس نے جو مار دیا ہوتا ہے، کس کے لیے؟ اپنے گھرانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ تو اس لیے باپ کی جو عظمت ہے یہ ہمیں یہاں پر اس کی محبت کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ باپ ہماری خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ بچوں کے منہ سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں باپ ان کو پورا کرتا ہے، چاہے اس کے لیے اس کو کتنی مشکلات برداشت کرنی پڑے، کتنے کٹھن حالات سے گزرنا پڑے۔ اولاد ان چیزوں کو نہیں سمجھتی، لیکن جب پھر ہم خود ماں باپ بنتے ہیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی اولاد کا درد، اولاد کو پالنا یہ واقعی بڑا کٹھن کام ہے، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو پالا۔ ہم سب یہاں پر بھی جتنے بیٹھے ہیں ہم ان سب مراحل سے گزرے ہیں، لیکن جو آگے اولاد ہے، آج میں اولاد کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ باپ کی محبت جو ہے وہ کیا ہے۔ اور پھر ایک انگلش کی ایک کوٹیشن ہے، اور انگلش میں اکثر لوگ جو ہے اپنے باپ کو، فادر کو جو ہے وہ ڈیڈ کہتے ہیں۔ تو ڈیڈ جو ہے وہ 3 لفظوں سے ہے، DAD۔ تو ڈی جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہے، یعنی کہ فیصلہ کرنا، فیصلہ کرنے والا، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ باپ کو یہ حکم دیا گیا، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ ڈیڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، کیونکہ خدا نے اس کو جو ہے وہ سربراہ بنایا، خدا نے اس کو گھر کا سرتاج بنایا ہے، جو ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اور اس لیے پھر ہم ڈیڈ کہتے ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اور اے سے اناؤنس، اعلان کرتا ہے اپنے گھر کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ اعلان کرتا ہے۔ پھر ڈی سے ڈیفینڈ، دفاع کرتا ہے اپنے بچوں کا، اپنے بچوں کا جو ہے وہ دفاع کرتا ہے، کیونکہ خدا نے جو ہے اس کو جو ہے اس بزرگی سے اور اعلیٰ مقام سے جو ہے وہ مالا مال کیا ہے۔ اور آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آج اس دنیا کے اندر ایز اے اولاد ہوتے ہوئے آپ کتنے فرما بردار ہیں، کتنے آپ فرما بردار ہیں اپنے باپ کے، جو آپ کی خوشیوں کے لیے جس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ رو دیا ہے،
اپنے آپ کو جو ہے دنیا سے الگ تھلگ کر دے، اپنی فکر نہیں ہے، لیکن اپنے اولاد کی فکر جو ہے وہ کرتا ہے۔ کبھی غور کیجئے، اولاد سے میں آج مخاطب ہوں، اچھی پوشاک، اچھی خوراک یہ آپ کا باپ آپ کو مہیا کرتا ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ کے باپ کی پوزیشن کیا ہے؟ شاید وہ اپنے لیے کبھی وہ 20 روپے کی جرابیں بھی نہ لے سکے، لیکن آپ کے لیے وہ شاید 20,000 بھی خرچ کر دے گا۔ یہ اس کی ایک محبت ہے اور ایک شفقت ہے۔